سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِلَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے کہ پس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو تو پس نہ داخل ہونا پھر یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، اور جب کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ تو پس لوٹ جاؤ، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اجازت مانگو، کیونکہ حکم دیا گیا کہ اجازت مانگ کر جانا ہے، تو پھر جب تم اجازت مانگنے جاؤ تو تم اجازت طلب کرو، تو اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے اجازت کے جواب پر خاموشی کی وجہ یا تو یہ ہے ہو سکتی ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہی نہ ہو، اس صورت میں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اہل خانہ کے عدم موجودگی میں تم ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یا عدم جواب میں اذن کی دلیل ہے کہ اس صورت میں بھی تمہیں اندر جانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے اجازت طلب فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد نے سن لیا اور آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض کیا جب یہ آہستہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر ارشاد فرمایا، سعد نے پھر چپکے سے جواب دیا۔ تیسری بار بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب میں حضرت سعد نے آہستہ سے ہی وعلیکم السلام کہہ دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار سلام فرمایا میں نے سنا اور میں نے جواب بھی دیا، لیکن میں آہستہ سے سن رہا تھا، اس کا جواب دے رہا تھا خاموشی سے، اس کا یہ مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بار بار سلام فرمائیں اور مجھے اس کی برکت حاصل ہو جائے، اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا تاکہ آپ پھر دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو اس طرح سے اگر تم نے اجازت طلب کی اور مالک مکان نے اجازت نہ دی تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ناراض بھی نہیں ہونا، ناراضگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ کسی کام میں مشغول ہوں کہ انہیں چھوڑنا ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ جو لوگ کوئی تحقیقی کام کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو انہیں اپنے مطلب کہ عزا اقارب دوست احباب کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے سنا اور ہمیں جواب نہیں دیا یا ہمیں ٹائم نہیں دیا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر جو ہے ہو سکتا ہے نہ مل سکتے ہوں، ان کی اپنی ایک مصروفیت ہو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر جب اجازت آپ نے طلب کی، فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تمہارے عمل ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہیں ماحول اور معاشرے میں رہنے کے ادب
جو ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں کہ ایک اسلامی ماحول میں آپ کو کس طرح سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر کوئی جناح گناہ، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن غیر مسکونات کے ایسے گھروں میں کہ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، اور اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مہمان خانہ یا ہوٹل وغیرہ بنے ہیں، کوئی سرائے بنی ہے، تو جہاں ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے، وہاں آپ کو مطلب کہ منع نہیں ہے، ادھر رہنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ جو ہے وہ فقط گناہ سے نہیں روکتی، ان کے ارتکاب پر بھی سزا انہیں دیتی ہے کہ اگر گناہ کر لیا تو اس کی بھی سزا ہے، بلکہ ان تمام وسائل اور ذرائع پر پابندی عائد کرتی ہے اور انہیں ممنوع قرار دیتی ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تاکہ جب گناہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہی بند ہوگا تو گناہوں کا ارتکاب آسان نہیں ہوگا۔ طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والے جذبات، شہوت کو جو ہے وہ ابھارنے والے اسباب سے نہ روکنا اور ان کو کھلی چھٹی دے دینا، پھر یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنے قانون کی قوت سے لوگوں کو برائی سے بچا لیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو اگر کوئی نظام جو ہے وہ ان محرکات کا قلع کما نہیں کرتا تو جو انسان کو بدکاری کی طرف دھکیل دیتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور نہ اس سے لوگوں کو بچانے کی کوئی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی زبان پر جو کچھ ہے وہ اس کی دل کی صدا نہیں بلکہ محض ریاکاری ہے۔ تو اس لیے کسی کو بہتے ہوئے دریا میں دھکا دے کر گرا دینا اور پھر اس کو یہ کہنا کہ خبردار اپنے دامن کو پانی کی موجوں سے گیلا نہ ہونے دینا، یہ بہت بڑی نادانی اور زیادتی ہے۔ اس صورت کا آغاز زنا کاروں کی سزا کے ذکر سے ہوا۔ یہاں ان راستوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے جو انسان کو اس کبھی جرم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بدکاری کا سب سے خطرناک راستہ نظر بازی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس نظر کو بچانا ہے، نظر کو بند کیا جا رہا ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی تو دل میں اس کی طرف کشش پیدا نہیں ہوگی، جب کشش ہی نہ پیدا ہوگی تو بدفعلی کا ارتکاب ہی بعید از قیاس ہوگا۔ آیت میں جو ہے آنکھوں کو مطلقاً بند رکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے سے روکا جا رہا ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے نامحرموں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا اور کئی بار آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے۔ یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی، مزید آگے بھی آ رہی ہے، اس کو پڑھوں گی اور ساتھ اس کا میں سمجھا رہی ہوں۔ آپ نے کئی بار یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اور پھر فرمایا 5ویں نمبر پر کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ 6 پر کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص، کملے والے نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے
تو اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت جو میں نے پیچھے پڑھی وہ بھی، اور یہ مزید آگے وہ آیت آ رہی ہے اور بھی، تو اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے یہاں تک تو من تک آیت پڑھی تھی، اگلی آیت کا جو میں نے سمجھا دیا وہ اس میں یہی ساتھ میں پڑھ رہی ہوں دوبارہ۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ فرمایا کہہ دیجئے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہ نیچی رکھے نگاہیں اپنی اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے، خوب خبر رکھتا ہے اس کاموں کی، ہر چیز کی جو وہ کرتے ہیں۔ جس پر یہ میں نے بات کی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ابھی یہ بات آگے چلے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔